الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان اللہ ونشهد أن ونشهد أن ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي زاهدنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيد الأنبياء والمرسلين. بس ٹھیک ہے. حمد و ثنا اللہ وحدہ
لا شریک کے لیے جو سب جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، سبحان اللہ، انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ سبحان اللہ، عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران اسلام، میں نے قرآن کریم کی 5ویں سورہ المائدہ سے آیت نمبر 55 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج کیونکہ ویسے تو رجب شریف کا مہینہ ہے اور اس کی بڑی نسبتیں ہیں، لیکن آج خاص جمعہ کا دن 13 رجب ہے، اور 13 رجب حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ تاجدار حل عطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا سبحان اللہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے جو ہے وہ قرآن کریم سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور حق سمجھ کر حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پہ عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رہیں عقیدہ اہل سنت پہ زندہ رہیں۔ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے تو اسی عقیدے پہ موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فرمایا رب ذوالجلال نے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ فرمایا اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ کے رسول تمہارے دوست ہیں، اور ایمان والے جن کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ برادران اسلام، اس کے شان نزول سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ آیا کریمہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے نازل ہوئی۔ آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بڑے سردار تھے، بڑا اونچا خاندان تھا یہودیوں میں، اور ان کے باپ، ان کے دادا یہودیت کی تبلیغ کرتے رہے، اس کو پیغام پہنچاتے رہے، تو بہت بڑے ان کے سرداروں میں سے، علماء میں سے تھے۔ وہ جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے، آئے تو کسی اور مقصد کے لیے تھے، لیکن جیسے ہی والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کی تو میرے نبی کی زیارت کرتے ہی میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی زیارت کی تو دیکھتے ہی میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب جو ساتھ آنے والے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ آئے کس لیے ہیں اور یہ کر کیا رہے ہیں، بالکل ہی اپوزٹ کام ہو رہا ہے، بالکل ہی آئے اس کے اور تھے، آئے تو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس کرنے کے لیے، یا پھر اپنے مذہب، اپنی سوچ، اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن یہاں تو ماجرا ہی الٹ ہو گیا کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ یہ توریت کے عالم ہیں، زبور کے عالم ہیں، انجیل کے عالم ہیں، تو یہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کریں گے، مناظرہ کریں گے، بات کریں گے، لیکن یہاں تو نہ کوئی مناظرہ ہوا، نہ کوئی بات ہوئی، نہ کوئی بحث ہوئی۔ انہوں نے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اور پیش ہونے کے بعد ہی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو بڑے تعجب کے ساتھ، حیرت کے ساتھ، بلکہ شاکنگ پوزیشن میں تھے، اور وہ حیران ہو کے پوچھتے عبداللہ بن سلام یہ کیا کیا، تم آئے کس لیے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو میں نے توریت و زبور پڑھی تھی نا، یہ خراب ہو گیا، پھر نہیں چلتا پیا۔ وہ جو توریت اور زبور پڑھی تھی مینوں نا ہر مئی مصیبت پیندی، تو سامعین ذی وقار ہن اینو چلاؤ، صرف اینو سیٹ کرو، پھر میں دوجے چل رہا ہوں۔ تو سامعین ذی وقار سبحان اللہ، اور انہوں تھوڑا جا کرو۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے دیکھا
وہ ایکو دی کتنے بھی ایکو بھی تھوڑی دو دونوں تین ڈبے نے تین دونوں نال ہی چلتے ہیں پہ ایک آدھا ہے ایمپلیفائر دا پھر انہوں ایمپلیفائر پھر پہلے چیک کر لو چلو ان ایمپلیفائر دی آواز کھولو جو وسل نہ کرے جزاک اللہ خیر ہیں جی اے ایمپلیفائر ہیں یہ مکسر ہے ایمپلیفائر ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسل نہ کرے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ بس انہوں چھڑ دیتے ہوں یہ میں بند کرنے لگا ہوں اینو کھولو الصلاۃ والسلام ایدہ آواز کھولو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ بس ہوں ان چھیڑنا نہیں دو میں سیکھنا تو برادران اسلام سبحان اللہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے دیکھا آواز وصل نہ کرے تھوڑا جا چھیڑنا تو انہوں نے جب دیکھا بس زیادہ نہ کو زیادہ کر پھر بالکل ہی بند ہو جاتا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ عبداللہ بن سلام تو آئے کس لیے تھے آئے تو تھے بات کرنے تمہیں لایا گیا تھا کہ تم توریت سناؤ گے زبور سناؤ گے انجیل سناؤ گے اور آ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو گے اور اپنے نظریات اپنی سوچ اپنی فکر کو ہم پروموٹ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم سچے ہیں معاذ اللہ لیکن آپ نے تو بالکل الٹ کام کیا دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا دیکھتے ہی جو ہے وہ آپ نبی کے غلام بن گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ پہلے جو میں نے پڑھا ہوا تھا جو میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا اس میں جو آخر الزمان نبی جو سب نبیوں کا سردار سب نبیوں کا آقا سب نبیوں کا سید ہوگا اس کی میں نے نشانیاں پڑھی تھی اور ان نشانیوں میں سے جو ساری کی ساری نشانیاں آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی اب میں اس کا کیسے انکار کر سکتا ہوں اور یہی ایک ہوتا ہے جب بھی اللہ سے دعا مانگے نا تو علم نافع کی دعا مانگا کرے کیونکہ علم بھی جو ہے علماء فرماتے ہیں حجاب اکبر ہے علم جو ہے حجاب اکبر ہے بعض بندے کو غرور تکبر ہوتا ہے مال کی وجہ سے دولت کی وجہ سے جو ہے وہ حسن کی وجہ سے آواز کی وجہ سے طاقت کی وجہ سے لیکن سب سے میں سمجھتا ہوں خطرناک جو ہے وہ علم کا تکبر ہے یہ خدا کی بندگی کو کرنے سے روک لیتا ہے اپنی ذات اور اپنے مفادات کے سامنے جو ہے وہ حق کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ اس کو حجاب اکبر کہا گیا تو جب بھی اللہ سے دعا مانگے یا اللہ ہمیں علم بھی دے اور علم بھی وہ دے جو نفع دینے والا علم کیونکہ علم ضرر دینے والا بھی ہوتا ہے جو حق سے دور کر دے جو سچائی سے دور کر دے جو اپنی ذات کے گرد جو ہے وہ اس کو گھمائے وہ سمجھے ضرر دینے والا علم ہے علم وہ ہے جو اللہ کے دین کے لیے علم وہ ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے ہے علم وہ ہے کہ جو رب کائنات کے پیارے نبی علیہ السلام کی غلامی سکھا دے وہ علم ہوتا ہے اب صرف اس کو چلا رہا ہوں میں یہ بند کر دیا میں نے اس کے تھوڑے بہتر کریں تو حضرات ذی وقار وہ علم ہوتا ہے کہ جو نفع دینے والا ہو جو فائدہ دینے والا ہو جو نفع نہ دے فائدہ نہ دے الٹا نقصان کرے حق سے دور کر دے صراط مستقیم پہ چلنے نہ دے اپنی ذات کو ہی ناخدا اور اپنے ذات کے بت قدے میں ایک مندر کی طرح اس کو پوجنا شروع کر دے بت کی طرح تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا میں نے علم حاصل نہیں کیا اللہ نے مجھے علم نفع دینے والا عطا فرمایا اور نفع دینے والا علم کون سا ہے جو حق کو پہچاننے میں مدد کرے تو برادران اسلام آپ نے فرمایا میں نے اسلام قبول کر لیا اب اس کے جواب میں وہ جو تھے ان کا رویہ کیسا تھا ان کا طریقہ کیا تھا انہوں نے کہا عبداللہ بن سلام ٹھیک ہے اگر تم نے کلمہ پڑھا تو پھر ہمارا تمہارا کوئی تعلق باقی نہیں رہا اب سارے رشتے ختم ہو گئے نہ ہم تمہارے مرید رہے نہ ہم تمہارے فالوور رہے نہ تمہارے دوست رہے نہ تمہارے رشتے دار رہے نہ ہم تمہارے ساتھ بیٹھیں گے نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے نہ بات کریں گے بالکل ٹوٹلی سوشل بائیکاٹ ہوگا اب ہمارا تمہارا کچھ بھی باقی نہیں رہا یا تو نبی کو چھوڑو واپس آ جاؤ تو پھر ہم تیار ہیں اگر نبی کو نہیں چھوڑو گے تو پھر یاد رکھنا پھر ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے
جب اتنی بات ہوئی تو ظاہر ہے ایک انسان کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کے بچپن کے دوست، اس کے ساتھی، اس کے جو فالورز ہیں، اس کے محبت کرنے والے، وہ یکدم اس کو چھوڑ دیں اور انسان تنہائی کا، رشتہ دار تک چھوڑ دے، انسان تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ان رشتوں کو صبح قیامت تک قائم رکھے۔ یہ انسان کا سب سے جو ٹیسٹ ہوتا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ اولاد، قرآن میں آتا ہے اولاد بھی فتنہ ہے، اس سے بھی بڑے بڑے معاملات جو ہیں بگڑ جاتے ہیں۔ تو برادران اسلام یاد رکھیے گا، ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میرے رشتوں میں اس طرح قائم فرما کہ ہم سب تیری بندگی کرتے رہے، ہم سب صراط مستقیم پہ قائم رہے، ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتے رہے۔ تو نے کہا عبداللہ بن سلام، اب ہمارا تمہارا رشتہ ختم ہے، اب ہم تم سے کوئی ملنا جلنا نہیں ہے۔ اس بات پہ آپ پریشان ہوئے، کلمہ پڑھ لیا تھا، ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آج بھی حق بیانی کے لیے بڑی مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہیں، بڑی مصیبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ حق، ہم اپنے گھر میں حق بیان کرنے سے نہیں یا جھجکتے ہیں، کہیں بچے جوان ہو گئے، کہیں یہ نہ کہیں کہ ابا تو آپ تجھ کرتا نہ۔ تو حق بیانی کے لیے کردار بھی ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ پوری اللہ سے دعا بھی ہونی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اور میری نسلوں اور میرے جتنے دوست ہیں سب کو حق کے لیے قائم فرما دیں۔ یہ اللہ کی عطا کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو جب چھوڑ دیا آپ پریشان، اب کیا کریں؟ نہ کسی سے ملنا، نہ کسی سے بیٹھنا، نہ کسی سے بات کرنی، نہ کسی کے ساتھ تجارت کے معاملے۔ پہلے تو ہمیشہ جمگٹھا رہتا تھا، دوستوں کا، مریدوں کا، بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، تو باتیں ہوتی تھی، ہنسے مذاق ہوتی تھی، کھیلنا کھلانا بھی ہوتا تھا، کھانا پینا بھی ہوتا۔ اب سب کچھ یکدم ختم ہو گیا۔ اس بات پہ پریشان، تنہائی کا شکار۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو دیکھا، تو جب نبی نے ان کو دیکھا، رب نے نبی کو دیکھا، کیونکہ میرے نبی کا بھی جو ہے وہ دل کی اس کیفیت کو میرا رب جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا غلام پریشان ہے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اپنے اس غلام کو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر ان کے دوستوں نے چھوڑا، ان کے رشتہ داروں نے چھوڑا، ان کے جو ہے برادری نے چھوڑا، ان کے عزیز و اقربا نے چھوڑا، ان کے جو ہے وہ ماننے والوں نے چھوڑا، تو ان سے کہہ دیجئے عبداللہ بن سلام پریشان نہ ہو، انما ولیکم اللہ، جس نے اگر ان دوستوں نے چھوڑا تو اللہ تمہارا دوست بن گیا ہے۔ یہ ایمان اور استقامت کی وجہ سے، اگر ان دوستوں نے چھوڑا تو اللہ تمہارا دوست بن گیا۔ اور نہ صرف اللہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ بھی تمہارا دوست ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا دوست ہے۔ اور نہ صرف رسول، والذین آمنوا، فرمایا ایمان والے بھی آپ کے دوست بن گئے۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی، جب ہم اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، حق کے لیے جب کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ عارضی چیزیں ہیں، دنیا چھوڑو تو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے چھوڑو، اللہ کے لیے چھوڑو۔ جب اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے، اللہ، اس کا رسول اور والذین آمنوا، ایمان والے بھی دوست بن جاتے ہیں۔ اور ہمیں اس میں ایک سبق بھی ملتا ہے کہ جب بھی دوستی رکھو، اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں سے رکھو۔ جن کے ساتھ ہم دوستیاں رکھتے ہیں نا، وہ کبھی بھی ہے نبھانے والے نہیں ہیں۔ ہم دنیا کے لیے، دولت کے لیے، اقتدار کے لیے، پیسے کے لیے ہم اغیار سے تعلقات بناتے ہیں، یہود اور نصارہ سے، اور قرآن کریم نے واضح فرما دیا، فرمایا یاد رکھنا یہ جو تم کو جن کو تم اپنا دوست بنانا چاہتے ہو نا، یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اس کا ذکر بھی سورہ المائدہ میں خالق ارض و سما نے 51 نمبر آیا کریمہ میں فرما دیا۔ میرے خالق ارض و سما رب ذوالجلال، رب کائنات نے فرمایا، اے
عبداللہ بن سلام تم نے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، حق کے لیے سب کو چھوڑا، فکر نہ کرو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، ایمان والے بھی تمہارے دوست ہیں، اللہ بھی تمہارا دوست، اللہ کا رسول بھی تمہارا دوست ہے، اور دنیا والے جن کو دوستیاں نبھاتے ہیں، دنیا والے جن کے ساتھ تعلقات نبھاتے ہیں، یہ یہود و نصارہ یہ خدا کے بھی دشمن ہے، مصطفیٰ کے بھی دشمن ہے، یہ خدا کے بھی دشمن اور مصطفیٰ کے بھی دشمن ہے۔ فرمایا ان کے ساتھ اپنی دوستیاں نہ رکھو۔ اللہ کے قرآن نے واضح فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى۔ نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ فرمایا یہ یہود و نصاروں کا اپنا دوست ہے، لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کو دوست ہے نہ بناؤ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے مراد ہم میں سے کچھ لوگ ایسے جو شریعت کو چھوڑتے ہیں، جو قرآن کو چھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست بن جائیں، ہندو ہمارا دوست بن جائے، سکھ ہمارے دوست بن جائیں، یہ یہود و نصارہ، یہ اوباما، یہ ڈونلڈ ٹرمپ، یہ جو گورڈن براؤن، یا یہ اس کا نام کیا ہے، یہ اس وقت یو کے کا پرائم منسٹر ہے، جان بورسن غالباً، ہاں جی، جو بائیڈن تو امریکہ کا ہے نا، نہیں جان بورس بھی نہیں یار، میں بھی غلط ہوں، اینی وے یہ سارے جتنے بھی چول بندے نے، سارے جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے یاد رکھنا۔ قرآن، اب قرآن کیا کہتا ہے، رب ذوالجلال کیا کہتا ہے، لا تتخذوا الیہود والنصارى، ان کو دوست ہے، اونچا بولی، ان کو دوست ہے۔ اب ایک طرف ہم کہیں کہ قرآن سچا ہے، ہم کہیں کہ ہمارا اللہ، ہمارے رسول ہے، ہمارا اللہ بھی سچا، ہمارے رسول بھی سچے، ہمارا قرآن بھی سچا، ہمارا دین بھی سچا، اور یہ سچ ماننے کے بعد ہم یہودیوں کو اپنا دوست سمجھیں یا خود ان کو اپنا دوست سمجھیں، ان سے محبت بڑھائیں، تو سمجھ لو کہ ہم قرآن کو سچا نہیں مانتے یا ہم منافقت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، جتنا مرضی کہ ان کو دوست بنا لے، نہ وہ کل ہمارے دوست ہیں، نہ وہ آج ہمارے دوست ہو سکتے ہیں، وہ کبھی بھی مومنوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ جو خدا کی بندگی نہیں کرتا وہ خدا کے بندوں کا دوست کیسے ہو سکتا ہے جی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رسول کی غلامی نہیں کرتا وہ رسول کے ماننے والوں کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ جو قرآن پاک کو معاذاللہ جلانے کی بات کرے وہ قرآن کے ماننے والوں کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے ملک میں اسلام کے لیے پابندیاں لگا دے کہ یہاں پہ اسلام کا نام نہیں ہوگا، یہاں پہ مسلمانوں کی نسل کشی شروع کر دے، وہ مسلمانوں کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو ہندو یا انڈیا کشمیر میں جینوسائیڈ کرے، اور ادھر فلسطین میں جو ہے وہ نسل کشی کی جا رہی ہو، مساکر ہو رہا ہو، قتل عام ہو مسلمانوں کا، اور ہم تقریریں کریں کہ نہیں ہماری بڑی دوستی ہے۔ نہیں، یا تم منافق ہو یا قرآن کو معاذاللہ تم غلط سمجھتے ہو۔ لیکن یاد رکھنا، نہ اللہ کا قرآن غلط ہے، نہ میرے نبی کا فرمان غلط ہے، نہ میرا معاذاللہ اللہ جو ہے وہ غلط ہے، میرا رب بھی سچا، رب کا قرآن بھی سچا، میرے اللہ کا دین بھی سچا ہے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، تمہیں یہود و نصارہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے، تمہیں یہ کفار کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آؤ نبی کی غلامی میں ایک ہو کے مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤ، شریعت مصطفیٰ پہ چلو، اسلام کے ساتھ چلو۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی ایک ہی رستہ بتاتے ہیں کامیابی کا۔ قرآن بھی کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم، اللہ بھی فرماتا ہے، نبی بھی فرماتے ہیں، حضرت سلطان العارفین بھی فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الف اندری، الف اندری وچ نماز ساڈی۔ اوے اللہ دے بندیا، ایک نو من، اینو سمجھ، تینوں پتہ لگے تیری زندگی کیویں دی ہے۔ الف اندری
نماز ساڈی تے ہک سے جان تیوے سب مل کے میرے نال آکھو الف اندر وچ نماز ساڈی تے ہک سے جان تیوے تے نال قیام رکوع سجودے نال قیام رکوع سجودے تے کر تکرار پڑھی وے تے اے دل ہجر پھرا کو سردا اے دل ہجر پھرا نہیں اچھی آواز بلند میرے نال آکھو اے دل ہجر پھرا کو سڑدا اے دل ہجر پھرا کو تے دم مرے نا جیوے تے سچا راہ محمد والا سچا 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 راہ محمد اچھی آواز بلند آکھو سچا راہ والا جس وچ رب لبھیوے ہاں رب العزت دی قسم ہے اگر تو رب تک پہنچنا چاہنے اللہ دی وحدانیت نو جاننا چاہنے اگر تو رب کائنات دی سمدیت احدیت ربوبیت تک پہنچنا چاہنے اللہ دی قسم اس تو سوا کوئی رستہ نہیں ہو اللہ دی آخری کتاب اے قرآن آ گیا اس قرآن نو چھڈ کے تو آکھے میں حق ملے گا میں ترقی کرانگا میری فلاح ہوئے گی نا اے ساری زندگی بھٹکدا رہے گا ساری زندگی ٹکرا مارتا رہے گا اے سادھو بن جائے گا سند بن جائے گا دنیا دا مال دولت اکٹھی کرے گا پر مر جائے گا اے جس رب نے تینو پیدا کیتا ہے اس رب تک نہیں پہنچ سکے گا اس رب دی رضا اس رب دی جڑی خوشنودی اس رب دی بندگی کرنی آتے سچا راہ محمد اچھی آواز بلند اللہ کرے ساری زندگی اسی نبی دے راہ تے ٹردے رہیے ساڈی آل اولاد قیامت تک یا اللہ ساڈیاں نسلاں وچوں وی کوئی اے نبی دے راہ تو بغیر سانوں کوئی راہ نہ دسے ساڈی اولاد وی ساڈیاں نسلاں وی سونیا ربا تیرے اگے دعا ہے جنہ چر زندہ رہیے صبح قیامت تک اے نبی دے راہ تے ٹردے رہیے نبی دے غلاماں دے راہ تے ٹردے رہیے کیونکہ سچا راہ نہیں اچھی جدا دل کرتا ہے جنی دعا ہے یا اللہ میری نسل در نظر میری ذریت میری اولاد ساری نبی دی غلام رہے
قیامت تک وہ امام مہدی سیداں دے نوکر بن کے رہن. سارے میرے نال دعا وچ شامل ہو. وہ سچا راہ سچا راہ وہ محمد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ سچا راہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ سچا سچا راہ اے دل ہجر فراقوں سڑدا اے دل ہجر فراقوں تے اے دم مرے نا جیوے محمد. بول لو اچھی آنکھو جدے دل وچ نبی دا پیار ہے انج کہہ رہے بیڑا محمد والا لیندا پیا تاریاں جنے مدینے جانا کر لو تے بیڑا محمد والا لیندا پیا تاریاں. اس بیڑے چ ابو بکر صدیق بھی ہے, اس بیڑے چ عمر فاروق بھی ہے, اس بیڑے چ عثمان غنی بھی ہے, اس بیڑے چ مولا علی بھی ہے, اس بیڑے وچ طلحہ زبیر بھی نے, اس بیڑے بلال و سلمان بھی نے, اس بیڑے چ مقداد و ابو ذر غفاری بھی نے, اس بیڑے چ ابو سعید خدری صاحب بن ابی وقاص بھی نے, اس بیڑے چ امیر حمزہ بھی نے, اس بیڑے چ اوے بلا بیڑے چارن والے مولا حسن مولا حسین بھی نے. اے او بیڑا ہے اے اچھی آنکھو سچا راہ فضا گونجے لوکاں نو پتہ لگ جائے اسی کیڑی راہ تے ٹرن والے ہاں. اوے سچا راہ والا جس وچ رب لبھیوے صحیح رستہ سچا رستہ میرے نبی کی غلامی والا ہے. میرے نبی پاک کا در چھڑ کے اللہ دی قسم کوئی رستہ رب وال نہیں جاتا. سب باطل ہے وہ نظریات, وہ عقیدے, وہ سوچیں, وہ مذاہب, وہ فکر, وہ ویژن بالکل باطل ہے جو میرے مصطفیٰ کے در کے علاوہ کہیں جا رہا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہی ہے در. رب دی قسم اللہ دا در ویکھنی تے میرے مصطفیٰ دا در پہ آنا. بغیر نبی تو جنہ مرضی تو ٹکرا ماردا رہے. یہی وجہ پوری دنیا دے اوتے عبادت گزار ساڈے مسلماناں نو بڑے بڑے وقت عبادت کرنا. عیسائیاں دے اندر ننس کہندے جڑیاں انہاں دیاں بیبییاں عبادت گزار ہوندیاں انہاں نو ننس کہندے نے. ساری زندگی وہ شادی نہیں کردیاں, چرچ وچ بیٹھیاں رہندیاں نے, جیسس کرائسٹ تے اللہ دی عبادت کردیاں رہندیاں. وہ جڑے راہب نے پادری انہاں دے پریسٹ وہ بھی ساری زندگی اور اللہ دی عبادت کرتے ہیں. ہندوؤں کے اندر سادھو تے سنت ہوندے نے, سکھاں وچ بڑے بڑے بابے, مگر آج تک کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ ان بابوں میں سے, ان سادھوؤں میں سے, ان سنتوں میں سے, ان جو ہے وہ پادریوں میں سے کوئی خدا تک پہنچا ہو؟ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور نبی کا در
چھوڑ کے کس خدا کی بات کرتے ہیں؟ در مصطفیٰ کے سوا خدا کی بارگاہ میں کوئی اور پیغام رستہ نہیں جاتا. لیکن ہم بتاتے ہیں کہ نبی کے صحابہ تو وراء الورا ہے. اگر خدا تک پہنچنا ہے تو ہم دکھاتے ہیں جس کا نام داتا علی حجویری ہے. ہم بتاتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس مہینے کی نسبت ان کے ساتھ بھی ہے کہ اجمیر شریف ڈیرا لایا, اجمیر چ ڈیرا لایا تو بر صغیر نو کلمہ پڑھا چھڑے. اب پوچھو نا کوئی بابے اجمیر والے کو, وہ بھی آخر کہ مینو بھی جو لبا ہے یا علی دے در تو لبا ہے یا نبی دے در تو لبا ہے. چشتیاں دا امام دور نہیں جانا تو مہر علی تاجدار گولڑا کو پوچھ لو, حضرت مجد الفسانی شیخ احمد سرندی کو پوچھ لو, جب نہیں سمجھ آؤں تو بابا حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی کو پوچھ لو, حضرت میاں شیر محمد شرک پوری کو پوچھ لو. جاؤ تو صحیح تمہیں پتہ لگے. اسی تے پاویں جد حضرت سیدنا عثمان نروندی کو پوچھ لو. سامعین زی وقار, اس او لوگ نے جڑے رب دی بارگاہ چ مقبول نے. کیوں مقبول نے؟ انہاں نبی دی غلامی کیتی ہے, سچی غلامی. اور ان مومنوں کی نشانی کیا ہے جن کو قرآن نے کہا, فرمایا رب ذوالجلال نے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. الذین جڑا کو جڑے جنہاں دا اللہ بھی دوست ہے, اللہ دا رسول بھی دوست ہے, ایمان والے بھی دوست نے. کون ایمان والے؟ قرآن آندا پیا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اچھا کہو نا سبحان اللہ. میں دوبارہ اللہ دا قرآن پڑھنا پیا. اللہ بھی دوست, اللہ دے رسول بھی دوست, ایمان والے بھی دوست نے. کون نے ایمان والے؟ قرآن دی آیت پڑھنا پیا. انہاں دی جڑا نشانیاں کی نے, الذین یقیمون الصلاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم قرآن نے دسیاں. کنیاں نشانیاں؟ 3 نشانیاں قرآن نے دسیاں نے. پہلی نشانی یقیمون الصلاۃ, وہ نماز دے قائم کرنے والے. دوسری نشانی ویؤتون الزکاۃ, وہ زکات دینے والے. تیسری وہم راکعون, رب دی بارگاہ جھکے ہوئے نے, ہر ویلے جھکے رہندے نے. مسلماناں یاد رکھ لے, جیڑا بندہ فرض ادا نہیں کردا, جیڑا بندہ فرض ادا نہیں کرتا, وہ آکھے کہ میں رب دا برابر گزیدہ بندہ تے لتر لا کے انہوں کٹو. نام نہاد پیر تے فقیر بنے بیٹھے. جو فرض ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. اللہ کا ولی وہ ہے جو اپنے فرائض کو ادا کرتا ہے, واجبات ادا کرتا ہے, اور سنت و نفل و نوافل کی طرف رغبت رکھتا ہے, جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ. مگر ایتھے تو بالکل الٹ رواج ہے. ایتھے کی ہے جڑا 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے تے پڑھاندا ہے, کہندے نے اینو چھڈو, اے نہیں ولی ہونا. ولی کتھے اپنے جنگل تے جڑا منہ بھی نہیں تھمدا. میں جی نہیں بھئی, ہم کون سے ولی اور پیر کو ڈھونڈتے ہیں؟ جنگلوں میں بیابانوں میں دھونیاں لا کے بیٹھے, نہ بال کٹواتے ہیں, نہ ناخن تراشتے ہیں, گل چ من کے پائے نے. پر چلیا جڑا من کا گل چ پائے نا, اس من کے پھیرن دا فائدہ نہیں, دل دا من کا پھیر. دل میں خوف خدا, خشیت الہی. جھوٹا ہے وہ مکار ہے جو شریعت مصطفیٰ سے ہٹ کے کسی ولایت کا دعویٰ کرتا ہے. نہیں, اللہ کا ولی وہ ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے, 5 وقت نماز پڑھاتا ہے. پہلی نشانی قرآن نے دسی ہو دی. تے قرآن آ کے نمازی ہوندا ہے, امام ہوندا ہے, مسیتے کھلوندا ہے. وہ آدھے نہیں جی نہیں, ولی لبنا تے جنگلاں ہی ٹر جا, اوتھے تین پھر سور ہی لبنے جڑے دین نو کھان والے, دھوکھا دین والے. نہ, بالکل غلط ہے. میرے نبی سے بڑھ کے فیض دینے والا کائنات کا رسول میں آیا نہیں.
ہے کہ ظہر سے بعد عصر کے بعد مغرب کے بعد عشاء میرے نبی نے باجماعت پڑھائی ہے، باجماعت نبی نے نماز پڑھائی ہے۔ تو پیر تو ہوئی ہے نا جڑا نبی دا غلام ہو، تو جے نماز پڑھانا معذلت اتنا ہی ماڑا کم ہوتا تو نبی آپ کیوں پڑھا دے؟ 5 وقت نبی نے نماز پڑھائی۔ نبی تو بعد پھر میرے مصطفیٰ کا سجادہ نشین ابو بکر صدیق کا ہے، ابو بکر صدیق کی 5 ٹائم نماز پڑھی تے پڑھائی۔ عمر فاروق عثمان غنی تے علی تو بڑا پیر کیڑا ہے کوئی جڑا دنیا دے دعویٰ کرے کہ جی میں ولایت ملدی مولا علی دے در تو ہے، جس کا علی سے تعلق نہیں اس کا ولایت سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو پوچھنا مولا علی نماز پڑھی پڑھائی کیویں؟ میرے علی تیو نے جنہاں دی شہادت بھی ہوئی ہے تے نماز پڑھا دے مسجد دے وچ ہوئی ہے، فجر کی نماز ہے، بلکہ ان کی جو ہے وہ صلاۃ کا عالم یہ ہے کہ ارے سیدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، آنکھو نا سبحان اللہ، حضرت فاطمہ بنت، اچھا بولو، حضرت فاطمہ بنت اسد یہ کون ہے؟ یہ حیدر کرار کی والدہ کریمہ ہے، یہ حضرت ابو طالب کی زوجہ ہیں، یہ حضرت علی کی ماں ہے۔ اور علی کی ماں نہیں، ارے ہے تو اصل میں علی کی ماں، مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک صرف علی کی ماں نہیں ہے، میں مصطفیٰ کی بھی ماں ہے۔ جس کو بولتا ہے، فرمایا یہ صرف علی کی ماں نہیں، یہ میں مصطفیٰ کی ماں بھی ہے۔ ارے سلام اس ماں کو جس کی گود میں حیدر کرار آیا، سلام اس ماں کو جس کی گود میں میرا مصطفیٰ پلتا رہا۔ وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد۔ آج کل لوگ کی کر دینے، رشتہ دار کو چاچے مامے تائے کا پتر آ جائے، بھتیجا آ جائے، بھانجا آ جائے تو آنگ نے پہلا پترا نو اندر واڑ کے نا تو روٹی کھا لے پتر، تو کھا لے چنگی شاید رکھ چھڑنے تے او جڑا دوجے نے آنا نہیں اپنے پتران کو سام چھڑنی۔ یہ ہمارا رویہ ہے۔ ارے سیدہ فاطمہ بنت اسد کا رویہ یہ ہے کہ روٹی پکا کے حضرت فاطمہ بنت اسد رکھ دیں دیا نے، حضرت علی المرتضیٰ بھی بیٹھے نے، حضرت عقیل ابی طالب بھی نے، حضرت جعفر بھی نے، حضرت طالب بھی نے، ارے سکے پتر کول بیٹھے نے۔ حضرت ابو طالب فرماندے نے فاطمہ انہوں نے روٹی کیوں نہیں دین دی، یہ کھانا کیوں نہیں دیتی؟ پکا کے رکھا ہوا ہے، کھانا بھی ہے، سالن بھی ہے، ہر چیز موجود ہے، تیرے بیٹے تیرے سامنے ہیں، علی بھی ہے، عقیل بھی ہے، طالب بھی ہے، جعفر بھی ہے، ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ ارے فاطمہ بنت اسد کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے۔ فرمایا فاطمہ کیا دیکھتی ہو؟ عرض کرتی ہے ابو طالب جب تک وہ محمد نہیں آئے گا علی بھی کھانا نہیں کھائے گا۔ یہ ہے فاطمہ بنت اسد۔ جب تک محمد نہیں نہ آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تب تک علی کو بھی کھانا نہیں دوں گی، جعفر بھی کھانا نہیں کھائے گا۔ حالانکہ ظاہری طور پہ ابو طالب اتنے مالدار نہیں تھے، مگر ہے کو دنیا تے جڑا پتیج اور چاچے تو پھر کر لیں دے نے، چاچیاں نیچے کر دیاں تے نبی دی چاچی ہوئے جڑی پہلا پترا نہیں پہلا پتیجے نو کھواندی۔ یہ ہے فاطمہ بنت اسد۔ جب ان کا وصال ہوا میرے نبی نے قبر وچ آپ لیٹ گئے، فرمایا میری ماں کملی والیا قبر چ کیوں لیٹے ہو؟ فرمایا اتنے میری ماں نے لیٹنا ہے، قبر دیاں کندھاں میری ماں نو تنگ نہ کر۔ ہائے ہائے، اس ماں کو بھی سلام جس نے میرے مصطفیٰ کو جنم دیا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا، اور اس ماں کو بھی سلام جس کے گھر میں میرا مصطفیٰ پلتا رہا، اس کا نام فاطمہ بنت اسد سلام اللہ، جناب ابو طالب کا گھر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابین ذی وقار سلام ان کو ہے، سلام ہے سب کو ہو، سلام علی اور علی کے گھرانے کو، سلام
مصطفیٰ کے ہر نسبت کو ایسے میرے نبی لیٹ گئے. یا رسول اللہ کدی پہلا تینج قبر چ لیٹے نہیں. فرمائے تھے میری ماں نے آنا ہے تاکہ قبر دیا کنداں میری ماں نو تکلیف نہ دین. یہ بھی پتہ لگ گیا جڑے کہندے نے برکتاں کی ہوندیاں نے جتھے نبی لیٹ جائے, جتھے نبی لیٹ جائیں اور نبی کا جسم اتھر نہیں, نبی کے جسم پہ لباس وہ اس مٹی کو لگ جائے تو نبی فرماتے ہیں تاکہ قبر میں میری ماں محفوظ رہے, تکلیف نہ ہو. ارے جہاں نبی کے جسم سے لگا لباس لگ جائے وہاں قبر کا عذاب نہیں ہوتا. ارے اس ماں کو کیوں نہ سلام کرو جس کے بطن میں میرا مصطفیٰ آیا, جس بطن اقدس میں میرا نبی آیا, جس پشت میں میرا نبی آیا. ان صحابہ کو بھی سلام جنہوں نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. اس نبی کی ازواج کو بھی سلام جو میرے نبی کے حرم میں آ گئی. تو نبی دی اہل بیت کے انجی رب نے انوکھا ہی خاندان بناتا ہے جو نبی کا گھر میں ہے, نبی کا خون بھی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمایا تے جڑا پونا ہوندا ہے نا یہ بھی سنت ہے, جہدے روٹیاں اسی بھی رکھنے ہیں. میرے نبی نے پونے دے نال ایسا اپنا ہاتھ لا دیتا. صحابیہ نو پتہ لگا, برتن گھر گئے تے صحابیہ فرماندے نے ساری زندگی میں پانی نال نہیں دھوتا, پانی سے نہیں دھویا. کی کردیاں رہیاں یہ تے گرد و غبار لگدی ہے, یہ تے ہور چیزاں لگ جاندیاں نے, اینو کیویں صاف کر دیو. وہ کہندے نے صاف کی پاک تے نبی دے ہتھاں نال ہی ہو گیا سی. لیکن اس کا کرتے کیا ہے, گرد و غبار جو ہے اس کو کیسے دور کرتے. فرماندیاں نے میں وہ کپڑا وہ پونا جدے تے نبی دے ہاتھ لگے نے, فرماندیاں نے جدوں تندور وچ اگ بالنی سا نا تے پہلا پونا سٹ رہی سا, اگ مٹی لا چھڑتی سی, کپڑا نہیں سی ساڑتی. جس کپڑے نو میرے نبی دا ہاتھ لگا ہو اس کپڑے نو جڑا اگ نہیں ساڑ دی تے پھر سمجھ لے جن میرا نبی دا ہاتھ لگایا ہوئے میرے نبی دی یار, میرے نبی دی ازواج, میرے نبی دی اصحاب جڑے میرے نبی نو بھی کھلاندے رہے. تے جنہ کلمہ نبی دا پڑھیا جنہ دے سینہ دے اندر بھی میرا نبی وسدا ہے پیا, پھر کیوں نہ میں آکھاں تو زخمی میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, دو زخمی میں بابا زبلان میرے نالا کھوئے, دو زخمی میں تو جڑا اچھی بولے میری دعا ہے اللہ کرے انہوں کبھی دوزخ دی اگ دی ہوا بھی نہ لگے, جڑا چپ کرے میں اور بد دعا نہیں دیندا. اے یا نہ اللہ انہوں اور توفیق پڑھن دی دے وے, مل کے میرے نال آکھو دوزخ میں تو کیا میرا. انج پڑھیا کرو دیوانہ مار نبی دا ذکر ہوئے تے اچھی بار بار ترلے نہ کرایا کرو, اچھی میرے نال آکھو دوزخ میں تو میرا سایہ 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 نہ جائے گا میرا. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ.
میرا نبی لیٹ جاوے اس قبر میں عذاب نہیں آوندا. میرا نبی جڑا ہاتھ میرے نبی دا جدے ہاتھ وچ آوے وہ میرے نبی دا صحابی بھی جنتی ہے. میرے نبی دی ازواج بھی جنتی, میرے نبی دی اجداد بھی جنتی, میرے نبی دی اصحاب بھی جنتی, تے میرے نبی دی اولاد میں نہیں آندا جنتی, بلکہ جن نے نبی دی آل نال پیار کیتا ہے بندہ بھی جنتی ہے. جن نے دوزخی ویکھنا ہے نبی دی آل دا دشمن ویکھ لو, او دنیا تے دوزخی ویکھ. تے جن نے نبی دی نسل نال پیار کیتا وہ بشارت میرے نبی دیتی ہو جنتی ہے. ایمان تے زندگی تے ایمان تے موت ہوئے تے سینے چ آلے نبی دی پیار, آلے نبی دا پیار ہوئے. ہاں اگر عقیدہ چھوڑ دے, دین اسلام سے منحرف ہو جائے, مرتد ہو جائے, وہ قادیانی ہو جائے, وہ رافضی ہو جائے, وہ خارجی ہو جائے, اس کے سین وہ نبی کے احکامات کو چھوڑ دے, گناہ گار جتنا بھی ہو قابل احترام ہے, مگر بد عقیدہ ہو, کافر ہو جائے, اسلام کو چھوڑ دے تو احترام کے قابل بھی نہیں رہتا. کیونکہ اے نہ سمجھا دے سادات کا احترام ان کے نسب اور نبی کی نسبت کی وجہ سے. اے نہ کیونکہ علماء فرماتے ہیں وہ گناہوں کے باوجود بھی, بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ ہے کہ اگر حد کفر تک نہیں تو پھر بھی سید قابل احترام, صرف کفر کی حد جو ہے وہ اس کو اس احترام سے ختم کرتی ہے. گناہ کی وجہ سے اس کا احترام امت پہ واجب ہے, نبی کی نسبت اور نبی کے خون کی وجہ سے. یہ تھے عجیب ہے, یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ مبارک دی تصویر ڈگی ہوئے مٹی تو مٹی صاف کر دیتے کہ ان چومدے نے, تے جے سید کو نبی دی آل تھوڑا ہوئے تو گال کر دے. یہ یوں سمجھیں کہ نبی کی آل جی میں روزہ مبارک دی تصویر تے مٹی لگ جائے نا, تے نبی دی آل کو لو گناہ ہو جائے نا, تے سمجھا جنہوں مٹی لگ گئی ہے, مٹی چھاڑ دو پھر بھی احترام دے, محبت دے قابل ہے. ان کے احترام ان کے نسب اور نبی کی نسبت کی وجہ سے. تو سامعین عزیز کا عرض کرنا پیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جن نے نبی دی آل نال پیار کیتا, جن نے میرے نبی دی آل نال محبت کی تھی, لب پہ ہے تذیر کرے پنج تن کے, لب پہ ہے تذیر کرے پنج تن کے, پھول کے پھول مہکے ہے میرے چمن کے. مل کے میرے نال آکھو جی سینے پنج تن دا پیار ہے, آواز بلند میرے نال آکھو لب پہ ہے تصویر. گج وج کے نبی دی یاد دا نام لیا کرو, چھکن دی لوڑ نہیں, کرن دی لوڑ نہیں. اسی پر بالکل آنے نبی دی اصحاب نو بھی سلام, نبی دی اہل بیت نو بھی سلام, نہ سی رافضی نہ سی خارجی, اسی سنیاں. لب پہ ہے تصویر, لب پہ ہے تصویر کرے پنج, پھول مہکے ہیں میرے چمن کے, ایسا ان کے کرم نے نوازا, ایسا ان کے, ایسا ان کے کرم نے. یہ سادہ نہیں ہے, سانو نبی دی عطا ہے, ساڈے سینہ چ نسل فاطمہ دا احترام ہے. اسی علی دے پتراں نے منن والے, اسی آل نبی اولاد علی دے کمیاں, ایسا ان کے کرم نے. نی اچھی میرے نال آکھو ایسا ان کے, اپنی قسمت میں دل جھومتے ہیں, اپنی قسمت میں دل, نہیں مزہ نہیں آیا, کوئی اپنی قسمت میں دل جھومتے ہیں. لب پہ ہے تصویر کرے, لب پہ ہے تصویر کرے پنج, پھول مہکے ہیں میرے
انہاں شاست حسین پڑھیا انہاں نے دسیا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دنیا تے پتہ لگ گیا ایسا ان کے کرم نے اپنی قسمت میں دل جھوم اور میں گدائے دیار نبی ہوں میں گدائے دیار نہ پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے میں گدائے نبی ہوں میں گدائے دیار نہ پوچھئے میرے دامن میں مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے مجھ کو نسبت ہے مجھ کو نسبت ہے آل الہی بحق بنی فاطمہ کہ برطول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامانے آل رسول مجھ کو نسبت ہے آل مجھ کو نسبت ہے اسی کمی نبی دے اسی سیدہ فاطمہ دے درد گداما اسی مولا علی دے درد نوکر اسی حسن و حسین دے کمی اسی امام زین العابدین سادیاں نسلہ میں ہم تو پرانے کمی تیرے در کے نام لکھے ہیں مادر پدر کے مجھ کو نسبت ہے مجھ کو نسبت ہے نبی سے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے لب پہ ہے تذکر لب پہ ہے تذکر تو سامین زیور کا اور عرض کرنا پیا الحمدللہ اسی نبی دے بھی غلام نبی دی اول دے بھی غلام اے نبی دا ہر صحابی بھی جنتی جدے سینے وچ نبی دی اول دا پیار ہے رب دی عزت دی قسم ہے او بھی جنتی ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کی نسبت کے ماننے والے آپ کے غلاموں کے بھی غلام ہیں صحابہ نو بھی سلام نبی دی آل نو بھی سلام تو سامین جی وقت کرنا پیا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا پہلی نشانی ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ وہ نماز قائم کرنے والے وہ کون نے دوسری وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وہ زکوٰۃ دینے والے اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کیا ہم نماز قائم کرتے ہیں بولو کیا ہم نمازیں قائم کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ ہماری حالت یہ ہے کہ پتر جو ہے نا انہیں سکولے جانا ہوئے تو ان پھاڑ کے روندے نو چھڑ دونے وہ آندھا میں نہیں جانا کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں جانا کیا نہیں چل کیوں تیری زندگی بن جائے گی تو دنیا میں اچھی زندگی گزارے گا پڑھو سکولے اس لیے چھوڑتے ہیں وہ روتا ہے وہ چیختا ہے وہ چلاتا ہے کہ اس کی زندگی بہتر بنے گی ارے نہ ختم ہونے والی زندگی بچے کو روتا چھوڑ کے آ جاتے ہو پتر ساری رات کھیڑتا رہتا ہے فجر دی اذان ہوندی ہے اسی آپ بھی ستے تھے پتر بھی ستے اس وقت اس کو کیوں نہیں اٹھاتا کہ تھکیاں آیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم
جہنم کے دروازے تھے. اسی اپنا نام لکھنے سکولے پڑھ کے نا انجینئر فلاں، ایڈوکیٹ فلاں، ڈاکٹر فلاں، پیر فلاں، مولوی فلاں، سردار فلاں. ذرا جیڑا بے نمازی ہے ذرا جہنم دے بوئے چ دیکھا تیرا نام لکھیے ہی اوتھے. تمہاری نیم پلیٹ جہنم کے دروازے پہ لگ گئی. اپنے بچوں کو آرام کی نیند سنانے والوں، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرے نبی نے فرمایا 7 سال دا پتر ہو جائے تو انہوں نماز سکھاؤ، 10 سال دا ہوئے تو زبردستی چنڈ بھی مارنی پوے نماز پڑھاؤ. تو جیڑا آپ ہی نہیں پڑھتا وہ چاہیے پتر لا کے پیو دے سر چ مارے ابے تو بھی چبلے نہیں پڑھتا. ایسا ہی نہیں. کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے معاذ اللہ آگ میں جائیں؟ بولو کیا دل کرتا ہے میں آگ سے ڈگا؟ تو کیوں نہیں نماز پڑھتے اور کیوں نہیں اپنے بچوں کو کہتے؟ جبکہ قرآن نے کہا خدا ان کا دوست ہے جو نمازوں کو قائم کرنے والا. ازیاں نے رب ساڈے تے بڑا مہربان ہے، نماز تو کدی پڑھی نہیں. یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو. پھر میرا رب فرماتا ہے ویؤتون الزکات، زکات بھی دو، غریباں دا حق ہے. جو صاحب نصاب ہے اگر وہ زکات نہیں دیتا، محنت سے کمائے، غریبوں کا حصہ نہیں نکالتا، اس کا مال حرام ہے. اس نہ سمجھے کہ میں اپنے بالا نو حلال کھوانا پیا، وہ حرام کھلا رہا اپنے بچوں کو جو زکات نہیں دیتا. اور زکات کا بھی صحیح مصرف یہ نہیں کہ لوگوں کو خوش کرنا واسطے فلانی سوسائٹی آ گئی، فلانا جناب NGO آ گئی، نہیں. وہاں زکات دو جو صحیح اس کے حقدار ہیں. اسی ناب صاحب کرتے رہے ہیں. مجھے وہ بڑی بات پسند آئی. آج کل تربوز کا بڑا ریٹ ہوں ہے نا، آم چھوٹا یا دوانا کنے کو دا ہوں ہے؟ تکا ہی لا دو. عمران خان کی حکومت ہے، جنہ مرضی بتا لو، 200 روپے کا کر لو. کنا وزن 5 کلو انجی گل 5 کلو کا تربوز ہم لیتے ہیں، 200 روپے کا آتا ہے. لیکن جب گھر لاتے ہیں تو کھروپڑ نال ہی کھانا ہے. کیوں؟ پیسے نہیں پڑے. وہ کھروپڑ نہیں کھاندے، اس کا چھلکا کیوں نہیں کھاتے؟ وہ کی کر دیو؟ سٹ چھڑو، بکریاں نو پا دیو. تے کھروپڑ 200 دا دوانا لیاؤ نا تو وچوں 100 دا نکلدا ہے تے 100 کھروپڑ دا ہوندا ہے تے او 100 اسی کڈی سوکھا دے چھڑنے. تے چلیا رب تے آندا 100 چوں صرف 2.5 دینے نہیں، 100 چوں صرف 2.5 دینے نہیں. تے او اسی کھروپڑ 100 نال 100 دے چھڑنے ہیں تے اسی 2.5 نہیں دیندے. اے ساڈا حال ہے. کیلے لین جاؤ تو چھلکے سمیت کھاندے ہو. ویکھو رب نے سانو کیویں دلیلاں دتیاں نے اسی سمجھدے ہی نہیں. کیلے لین جائیے تو کیلا کھا کے ادھا چھلکے دا پہاڑ ہوندا سٹ چھڑنے. سیب لین جاؤ تاں، کنوں لین جاؤ، کوئی چیز اخروٹ کھاؤ تو کنا چھلکا وچوں نکلدا کی؟ او چھلیا یہ زکات ہی پہ نکل دیا. اپنے ہاتھوں سے حساب کرو. جو صاحب نصاب ہے 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی یا اس کے برابر مالیت کا پیسہ ہے تو سال کے بعد حساب کرو. اگر تمہارے پاس جمع رہا تو حساب نکالو تیرے پاس کتنے بچے. جیدے کو اللہ جنہوں 10 لاکھ دیتا ہے نا، 10 لاکھ زکات ساری 5000 بن دی. تے اسی وہ 10 لاکھ دی شیواں لے کے تے وچوں انج ضائع کرنے 5000 نہیں دیندے. چلیا 5 دے تیرا رب ہور بتاوے گا. اسی نہیں دیندے انج یار 5000 دے دئیے. سمجھو ان مثالوں سے تربوز کیلا یہ چیزیں ہم پھینک دیتے ہیں کہ وہ سٹی دا نہیں، وہ زکات پہ جا کے انج آکھی دا جناب مستحق کے تونوں سے زکات پہ دینے. لیکن کوئی نہیں دیتے. مدارس بند ہونا شروع ہو گئے ہیں. کوئی شخص اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ بھوکے نا یہ بھوکیاں رہنا پہنتا ہے. کوئی میرے ورگا اللہ کا فضل تگڑا ہوئے تو دی اور گل ہے، ورنہ عمومی طور پہ اب دیکھیں علماء کو ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. لیکن پھر بھی وہ نبی نے غلامہ کبھی بھوک تو خودکشی نہیں کی تھی.
کدی مولوی ہڑتال نہیں کی، پاپا ہی نمازاں پڑھو میں نہیں پڑھانی، میری تنخواہ تھوڑی، فقط میں نے سچی گل ہے میں اپنی انتظامیہ ویکھی ہے جہی آدھے شاہ جی ہور ودا نہ چھڈیے، اللہ کی قسم ساڈے کول ہے نہیں، ورنہ ساڈا دل اسی 50,000 تے چنگا کاری رکھیے، مطلب جتھے اسی دوجے کام کرنے عام پین رکھے تو 20-25,000 لینا ہے، اصل 10-10,000 تے بیچارے امام رکھے، اتنے سانو دین لگا سانو موت پیندی، اب میرے تے سٹ دیو نا، کدی انج بھی کیتا جو مینوں تے تسی میں چنگا اللہ نے فضل کیتا شعر چنگا پڑھنا نعت چنگی سنا تانوں مزہ ہوندا ہے، مزہ تے اے وے کہ انج روپیہ 1000 پھڑیا ہوئے تے جان لگا امام دی مٹھ ہی دے جاؤ، پھر پتہ لگے تسی نبی دے غلاماں نوں پہ دیندے۔ یاد رکھیں ان لوگوں کو تلاش کیا کریں جڑے منگتے نہیں، مدارس پہ خرچ کریں، اہل سنت کے مدارس پہ، یتیموں مسکینوں پہ خرچ کریں، سامین ذی وقار ویؤتون الزکات، زکات ادا کرتے، وہم راکعون تے ہمیشہ جھکے رہندے نے، رب دی بارگاہ جڑے جھکے رہندے نے ان کی نہ دی نشانی قرآن آندا ہے پیا، ایمان والے جڑے نمازاں پڑھن والے زکاتاں دین والے رب دی بارگاہ جھکن والے نے، ان میں بات طویل ہو گئی ہے، ذکر میں مولا علی دا کرنا سی، حیدر کرار انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ بھی انہاں دا ولی، اللہ دے رسول بھی ولی ایمان والے، تو یاد رکھیا جے سامین ذی وقار ولی دا میں نہیں دوست ہے، ولی دا میں نہیں مددگار، ولی دا میں نہیں ساتھی، ولی دا میں نہیں ہمسایا، ولی دا میں نہیں مدد کرنے والا، اللہ نے فرمایا میں بھی تہاڈا دوست ہوں، تہاڈا مددگار ہے، میری عطا نال میرا نبی بھی مددگار ہے، والذین آمنوا تے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم اندر جتھے بھی ایمان والیاں دا ذکر آیا ہے سب تو پہلا مخاطب حیدر کرار مولا علی نے، سب تو پہلے کون؟ اچھی بولو، سب تو پہلے حیدر کرار، جتھے قرآن ایمان والیاں دا ذکر کردا ہے اوتھے حیدر کرار دا ذکر ہوندا ہے، سب تو پہلا حیدر کرار دا ذکر ہوندا ہے۔ یاد رکھیا جے فقہاء نے جڑی تقسیم کی تھی، ایمان جنہیں اسلام قبول کیتا بڑ بڑیاں دے وچوں مرداں دے وچوں پہلے سیدنا صدیق اکبر، خواتین وچوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، بچیاں چوں مولا علی، بچیاں چوں تے غلاماں چوں حضرت زید، یہ تقسیم جڑی فقہاء نے کی تھی، مرداں چوں پہلے ابو بکر، بچیاں چوں پہلے مولا علی، بیبیاں چوں پہلی سیدہ خدیجہ، غلاماں چوں پہلے حضرت زید نے، مگر جڑا جمہور علماء دا وی عقیدہ ہے تو یاد رکھیا جے مگر سب تو پہلا سارے تو پہلا جنہ کلمہ پڑھیا میرے نبی دی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، میرے نبی نے اعلان کیتا، سیدہ نے قبول کیتا، اس تو بعد سیدہ خدیجہ تے میرا نبی نماز پڑھتے نے پہ مولا علی گئے، نبی نے فرمایا علی آجا تو بھی کلمہ پڑھ لے، علی المرتضیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی جان میں اپنے والد ابو طالب نال گل کر لواں، میرے نبی نے فرمایا نا حالے کسے نال گل نہ کری، حالے کسے نال گل نہ کری، علی ساری رات سوچ دے رہے ایک پاسے ویر ہے ایک پاسے باپ ہے، ویر نے آکھیا باپ نال بھی گل نہیں کرنی، ساری رات علی سوچ دے رہے، سویرے ہوئی تے نبی دی بارگاہ میں چلے گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں باپ نال بھی گل نہیں کی تھی مگر رب نے سینہ کھول دیتا ہے، میں نے انہیں اپنا غلام بھی بنا لو، میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا تو سامین ذی وقار کون ہے؟ حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا، میرے نبی نے فرمایا ان قرآن اندر والذین آمنوا، اے مومن بھی توڑے مددگار نے، میرے نبی نے فرمایا اے علی سارے مومنہ دا ولی ہے، علی سارے مومنہ دا، اچھی بولو جڑا مومن اچھی آکے علی سب مومنہ دا، علی سارے مومنہ دا ولی ہے، علی سب مومنہ دا، بلکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک تے جاندے نے پہ آپ نے فرمایا اے میرے علی تو سائے تھی رہنے، عرض کی تھی کملی والے میں علی ہوں، شیر یزدہ قوت پروردگار میں علی ہوں، اسد اللہ ید اللہ، فرمایا علی تو سائے تھی رہنے،
तय्यबा च रवो। अर्ज कीती कमली वालिया मैं इत्थे बीबियां ते बालां च बैठा रवां, मेरा दिल करदा मैं मैदान में जावां। अज तक तुहानू मैं कल्लिया नहीं छड्डिया, हर मैदान अंदर तुहाडे नाल। मेरे नबी ने फरमाया काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि अलीयन अंत मिन्नी बिमंजिलतिल हारून मिन मूसा। ए प्यारे अली तू मेरे बाद इंज जिवें मूसा तो बाद हजरत हारून सन। लेकिन फर्क सिर्फ इन्हें इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, फर्क है मेरे तो बाद कोई नबी नहीं होगा। तो हैदर करार नबी ने अपना उस वक्त आरजी तौर पे खलीफा बनाया। तो अर्ज करना पिया मेरे हैदर करार अली मुर्तजा, मेरे नबी ने दुआ मंगी या रब्बल आलमीन मैनू अली दे नाल ताकत दे दे। नबी दी ताकत अली बन गए। फरमाया मेरा जोर बाजू बन जाए। मेरे नबी दुआ कर देने पे या अल्लाह अली मेरा वजीर बन जाए। अली नबी दे वजीर बन गए। तो अर्ज करना पिया बल्कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भावें ओहद होवे, भावें बदर होवे, भावें यरमूक होवे, भावें यमामा, मैं चंगी ओहद दी गल सुना देना। तो कहे राती 13 रजब बिजली मल्ले इंशाअल्लाह ताला यौम अली ते तफसीली गुफ्तगू करांगा और नाल मेरे को कवाली भी शायद रखी है। तो पहला तकरीर करांगा तो जो सुनने वाली होई कवाली तो कवाली भी सुन लांगे। तो अर्ज करना पिया मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि हजरत साहब बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते नहीं कुछ लोग ऐसे थे जो मौला कायनात पे बदजुबानी करते थे, दुश्मनाम तराजी करते थे, बुरा भला कहते थे, वो बदबख्त थे। कुछ हुआ ये कि साहब नबी वकास रजी अल्लाह तआला ने पूछा कि तुसी नहीं कर दे। हजरत मीर मुआविया रजी अल्लाह तआला ने पूछा, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। लोगों ने समझा कि शायद अमीर मुआविया ऐसा करवाते थे। मैं ये नहीं कहता क्योंकि अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि अमीर मुआविया करवाते नहीं थे। इज्तिहादी मामलात में कुछ उनसे लग़्ज़िशें हुई, लेकिन हम उनके मामलात पे सकूत इख्तियार करते हैं। हम उनको सहाबी समझते हैं, हमारा अकीदा अहले सुन्नत वल जमात है। हम उनको सहाबी समझते हैं, उनका एहतराम करते हैं, और जो उनके मुतल्लक बदजुबानी करे हम उसको मलून समझते हैं। लेकिन अकीदा अहले सुन्नत यह है जो आला हजरत ने कहा कि हक बदस्त हैदर कर रहा, हक बदस्त हैदर कर रहा। तो हजरत मेरे माविया ने पूछा साहब इन्ने बंदे चवलों पे मारते हैं तुसी नहीं करते? तो हजरत साहब नबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मैं इस वजह तो नहीं करता, मैं 3 शाना होने जड़ियां अली नूं मिलियां ने, काश वो कदी जड़ियां मैनू मिलदियां मैं सुरख ऊंट भी कुर्बान कर देंदा। फरमाया ए प्यारे साहब केड़ियां गल्लां? फरमाया पहली गल ए जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों तबूक ते जान लगे फरमाया अपने अली नूं अपना खलीफा बना के गए। दूजा फरमाया जदों ओहद विच गए ने, जदों गए खैबर वाल गए ते फरमाया झंडा अली नूं दिता। तीजा फरमाया जदों आयत मुबारक नाज़िल होई नबी ने उन्हां नूं अली दी जान अपनी जान करार दे दिती। ये फजीलत मौला अली दियां ने। तो अर्ज करना पिया खैबर फतह नहीं पियाउंदा। मेरे नबी ने फरमाया मैं झंडा उन्हों दियांगा जिहदे हाथ में अल्लाह ने फतह रखी है, जिहड़ा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नाल प्यार करदा है, जिहदे नाल अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल प्यार करदा है। सारे सहाबी फरमांदे ने पे असीं सोचने काश कदी झंडा मैनू मिल जाए, अल्लाह नबी नाल मैं भी मुहब्बत करना, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल भी मुहब्बत है, काश वो झंडा मैनू मिल जाए। मगर जो सुबह हुई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरा वीर अली किथे वे, मेरा वीर अली किथे? अर्ज की कमली वालिया उन्हां दी अखां दुखदियां ने। फरमाया बुलाओ हैदर करार आ गए। मेरे नबी ने अपना लाबे दहन लगाया, अली पाक दी अखां ते लगाया। फरमाते ने आखिर तक मेरी अखां फिर कदी जड़ियां ने दुखियां नहीं, तकलीफ नहीं आई। इंज मेरे नबी ने झंडा फहराया। फरमाया लो अली जाओ, हैदर करार गए ने। वो दरवाजा जिहड़ा खुलदा नहीं सी, वो खैबर जिहड़ा फतह नहीं सी हुंदा, हैदर करार दी तलवार चली, खैबर भी उखड़ गया है। वो दरवाजा
ایک روایت چاہتا ہے 40 بندیاں جدو علی نے سٹیا نا دروازہ تے 40 بندے نو چکن لگے 40 کو نہ چکیتا. ایک روایت 60 یا 80 بھی آتا ہے. مگر حیدر کرار دی طاقت ہوئے کیونکہ علی جدو جہاد کرتے نے جسمانی طاقت نال نہیں وہ تے روحانی طاقت نال لڑتے نے. وہ میرا علی حیدر کرار جلالے کبریا حیدر شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار جلال کبریا نہیں تل لا کے آگے میں جلال کبریا جمال مصطفیٰ حیدر. جو حیدر آکھ رہا نا سینہ چوڑا کر لینا اینج باں چک لینے حیدر کیویں آکھنا ہے اور سنیوں انجی آکھیا کرو حیدر نہیں ہاتھ چک کے آکھو حیدر اینج آکھیا جائے حیدر جلال کبریا آئے آئے جلال جمال مصطفیٰ حیدر جلال کبریا جمال مصطفیٰ حیدر علی حیدر علی حیدر علی حیدر علی ہے جلال کبریا جلال کبریا جمال مصطفیٰ نبی کا دعا حیدر ہے درے پہ بہا حیدر ہے درے پہ حیدر جلال کبریا حیدر جمال مصطفیٰ نبی کا دعا حیدر ہے درے پہ بہا حیدر ہے درے پہ حیدر ہے درے پہ بہا جری خیبر کشا حیدر جری خیبر کشا حیدر او شان العطا حیدر ہے شان حیدر جری خیبر کشا حیدر ہے شان العطا امیر اولیاء حیدر ہے توقیر وفا حیدر یا علی حیدر یا علی حیدر یا علی ہے توقیر وفا حیدر امیر اولیاء حیدر جری خیبر کشا حیدر ہے شان العطا علی ساقی کوثر ہے علی ساقی کوثر ہے دریائے سخا حیدر علی ہے ساقی کوثر ہے دریائے سخا حیدر رسول پاک کی نازش ہے حق کا دبا حیدر ہے حق کا دبا حیدر نبی کے دین کی شوکت نبی کے دین کی شوکت نبی کے
मुस्तफा हैदर अखिए नबी के दीन की शौकत अखिए मुस्तफा है अकली में शुजात का अमीरो बात की जेड़ा भी वली बने अली दे दर तो बने जिन्हों अली मोर ना लाए ना यो जन्नती है ना यो वली है विलायत की बिना बल्कि मन कुंतु मौला फाज़ा अली मौला जिदा नबी मौला ओदा अली मौला मेरे वालिद करीम ताजदार हाफिजाबाद फरमांदे सन मेरा नबी हर नबी दा मौला है ओ याद रखिया जे उन्हां उम्मतां दे जेड़े वली ने उन्हां दा मौला भी अली है हर नबी की उम्मत के हर वली को मोहर मेरा अली लगाता है तब वो वली बनते हैं पहला वलियां दा भी मौला अली है आज भी मौला अली है क़यामत तक विलायत बनने वाला मौला मौला अली दरवाज़ा हिकमत विलायत की बिना नहीं आज एक आखिरी बारी आखो विलायत की हाथ चौके खड़े बैठे सड़क वाले सब आखो विलायत की जेड़ा आज हाथ चौकदा पिया अल्लाह करे असी भी ने साडियां नस्लां चली दी विलायत आवे विलायत की हैदर विलायत की बिना हैदर विलायत की हैदर अली हैदर अली हैदर अली ताजदार हलाता हैदर शेर खुदा अलीउल मुर्तजा हैदर ताजदार हलाता है नहीं जोर ला के आखो मैं आखांगा तुसी आखना हैदर ताजदार हलाता इंज पता लगे ताजदार हलाता ताजदार हलाता अलीउल मुर्तजा अलीउल मुर्तजा मुश्किल कुशा हैदर ताजदार विलायत नबी दा वीर हैदर सहाबा दा मशीर हैदर 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 अली हैदर अली हैदर अली हैदर अली दर अली हैदर अली हैदर 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 अली हैदर नसीब फरमाए अल्लाह सहाबा दी मोहब्बत नसीब फरमाए वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन राती